دو رکوع ہوگا نا، تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موئدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد
عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على آثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفتعل عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم وأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ونسيا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सूरह तौहा 20वीं सूरत है। क़ाल अलम 16वां पारा है, रुकू नंबर 3 और 4, आयत नंबर 55 से शुरू किया। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मुर्दे को दफनाने के बाद जब मट्टी फेंकते हैं तो ये पढ़ते हैं और 3 दफ़ा जो है ना अलग अलग पे फेंकते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। 3 बार में पढ़ते हैं इसको। 2 3 30 और 11 यहाँ से। हाँ, मिन्हा खलक़नाकुम के एक दफ़ा, वफ़ीहा नुईदुकुम पे दूसरी दफ़ा, वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा पे तीसरी दफ़ा।
اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، تحقیق ہم نے اسے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی مگر پھر بھی اس نے حق کو جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو ضرور لائیں گے، لہذا تم ہمارے اور اپنے مقابلے کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ وَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر پس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلے میں آ گیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر جادوگروں سے کہا تمہاری شامت ہو تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ورنہ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ تو وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہی رہا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ سن کر وہ اپنے اس معاملے میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، وہ آپس میں کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، لہذا تم اپنے تمام داؤ پیچ اکٹھے کرو اور سب باندھ کر آگے بڑھو۔ اور وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، پھر وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو گے یا ہم اپنی رسیاں پہلے ڈالیں؟ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پہلے ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دکھائی دینے لگا جیسے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں یقیناً آپ ہی غالب رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ رسیوں میں اور لاٹھیوں میں انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا اور زمین تپتی دھوپ والی گرم تھی تو پارا اچھلتا گرمی میں اچھلنے لگ گئے، آنکھوں کی نظر بندی۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں یقیناً آپ ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، انہوں نے جو بنایا ہے وہ صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پھر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام پر کے رب پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ بتائیں جب وہاں پہ نہیں گھی وہ نکلا نا سیدھی اونگ، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، سن لو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ مخالف سے اس لیے کہ پھر بندہ چل نہیں پاتا، ہاتھ ادھر کا کٹا ہے پیر وہاں کی، اب چلنا مشکل محال ہے۔ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پائے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جادوگروں نے جواب دیا ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا لہذا تو جو چاہتا ہے کر گزر۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، یعنی کہ گویا مر رہا ہوگا ہر وقت دیکھا جائے تو۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص مومن بن کر آئے گا اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے
ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی، ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جو گناہوں سے پاک ہیں، اور ایسے ہی بدلہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں کی رات لے کر نکل جاؤ، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اپنی لاٹھی کے ذریعے ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، دریا نے ان سب کو اپنی موجوں میں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ چلو کم از کم نکلے تو صحیح بنی اسرائیلی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، کراچی والے نکلتے بھی نہیں ہیں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وباعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور پہاڑ کی دائیں طرف آنے کا وعدہ لیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم میرا غضب نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں اسے ضرور معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور ہم نے پوچھا اے موسیٰ تمہیں کون سی چیز اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ قَالَ لَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میرے رب میں نے آپ کی طرف سے آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ قال فإنها قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں تو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا، پر موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، اور ان سے کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ مدت لمبی ہو گئی تھی؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، لوگ آج تک بھی جادو سے متاثر ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، جادو اتنی خطرناک چیز ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قبطی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور اسی طرح سامری کے پاس جو زیورات تھے اس نے بھی ڈال دیے۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، پھر اس سامری نے لوگوں کے لیے ان زیورات سے ایک بچڑا بت بنا کرنا، وہ کہتے ہیں آواز بھی نکل رہی تھی اس میں سے جس سے گائیں کسی آواز نکلتی تھی، پھر انہوں نے سامری کے پیروکاروں سے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے بھول گئے اور دیکھو کہاں بھٹکتے پھر رہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ لوگ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور جادوگری بھی یہی ہے، جادوگری بھی بغیر نجاست، پلید اور برے کاموں کے انسان جادوگر بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک شخص ماہر جادوگر کے پاس گیا مجھے جادو سیکھنا ہے، اس نے بولا بھائی تو مسلمان ہے، تیرا کیا کام جادو سے، نکل ادھر سے۔ بولا نہیں میں نے سیکھنا ہے۔